سلمان صاحب آپ کی نظر میں یہ فیصلہ اس کی ٹائمنگ جی بالکل عدالت کے فیصلے ہیں جی مجھے آگے بڑھنا ہے شامی صاحب. سلمان صاحب آپ کی نظر میں اس فیصلے کی ٹائمنگ کی کیا اہمیت ہے اور یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں ٹائمنگ کا تو پوری قوم کو پتہ ہے، ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا، لیکن ہر اہم فیصلہ جمعے کے روز آتا ہے جس کے پاکستان کی سیاست پر بھی اثرات ہوتے ہیں اور آنے والے حالات پر بھی. اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی ایک عزت و تکریم ہے، اور میں نے اس کی جدوجہد کے حوالے سے اپنے فاضل معزز دوست کا حوالہ بھی دیا تھا کہ ان عدالتوں کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے صرف کورٹس نے نہیں، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے اور پاکستان کے میڈیا نے جدوجہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، لیکن ایک عرصے سے فیصلے کنٹروورشل تھے. اور کیوں کر تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس تو جایا جاتا ہے کہ قوم کے اندر تقسیم ہے، اس تقسیم کو ختم کیا جائے اور آگے کی طرف چلا جائے، کہ وہاں پر تو عدالتوں کے اندر تقسیم ہو گئی. اور میرا خیال آپ نے جس 18 تاریخ کا حوالہ دیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے عدالتی طریقہ کار کے حوالے سے. اب یہ جو بینچ ہے نا، شامی صاحب نے بھی جو بات کی ہے، یہ کنٹروورشل فیصلے کورٹ میں ہی میرے خیال میں آنے والے 2 ہفتے سپریم کورٹ میں فیصلوں کے حوالے سے اہم ہیں، اس لیے کہ ان فیصلوں کے اثرات قوم پر بھی ہوتے ہیں، ملک پر بھی ہوتے ہیں اور اداروں پر بھی ہوتے ہیں. کہ آپ جب اپنے مخصوص ججز کو ساتھ ملا کر فیصلے دیں گے تو ان فیصلوں سے استحکام نہیں آئے گا، اس سے انتشار اور خلفشار پیدا ہوگا. اور کورٹس کے فیصلوں کو ہمیشہ قوم نے تسلیم کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر ہوا، کیسے ہوا؟ اور آپ 2 روز پہلے ایک ایسا فیصلہ کر کے وہ ہوتا ہے نا کہ جی تو دل چھٹ گئے تھے آپ بچوں نکل جاؤ. باجے اس طرح کے فیصلے خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے، اور میرا شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک لائن لیتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں پہ یہ ایلیگیشن نہیں ہونے چاہیے. اور پاکستان کی 74 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مہنگائی اور کرپشن اس پہ ادارے بھی بنتے ہیں، قانون سازی بھی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں کمی آنے کی بجائے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور بات یہ کہ کیا پاکستان کے پولیٹیشنز ہی کرپٹ ہیں؟ اور اسی فیصلے میں یہ جو آج آیا ہے اس میں سرکاری ملازم غائب ہو گئے ہیں. اور میرا پورا یقین ہے کہ سرکاری ملازمین اگر سیاستدانوں کی یا حکمرانوں کی معاونت نہ کریں نا تو کبھی کرپشن ہو نہیں سکتی. تو اس میں سے وہ بھی غائب ہو گئے ہیں، تو سیاستدان مورد الزام ٹھہرائے گئے ہیں، تو سیاستدانوں کو صفائی ضرور دینی چاہیے. باقی یہ جو آج ایک کنفیوژن طاری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، 2 ہفتوں کے اندر یہ بھی معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے سلمان صاحب آنے والے دنوں میں جو آنے والا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں یہ سیاستدان آپ کو انتخابی میدان میں نظر آ رہے ہیں یا پھر اس فیصلے کے تحت جیل یاترا پر؟ دیکھیں ایک تو بھرپور کوشش کی گئی ہے پاکستان کے سیاستدانوں پہ اثر انداز ہونے کی، اور انہیں یہ نہیں پتا جو صاحب ہوئے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے کہ اسی کی زد میں کچھ اور لوگ بھی ہیں. بات یہ کہ اس وقت جب 1 پیج تھا اور وہ صاحب روز کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں سیاسی مخالفین چور ہیں، ڈاکو ہیں، آج وہ بھی جیلوں کے اندر موجود ہیں. اگر گھڑی کا ایشو تھا تو گاڑی کا ایشو بھی تھا. تو بات یہ کہ سیاستدانوں کو اس ساری صورتحال سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور وہ جو کورٹس کے حوالے سے کہا گیا کہ تقسیم، دیکھیں اختلاف رائے، ٹھیک کہا شامی صاحب نے، اختلاف رائے ہوتا ہے، آپ فریق نہیں ہوتے. پورے پاکستان میں ایک تاثر تھا. دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جو اسی لاہور کی سڑکوں پہ ایاز صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے ان کی آزادی کی جدوجہد کرتے رہے ہیں. کیا ہم نے اس لیے ان کی آزادی کی جدوجہد کی تھی کہ آپ فریق بن جائیں سیاسی قوتوں کے ساتھ؟ اور پھر ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے ادارے برباد. وہ بھائی سیاستدانوں نے تو بیانات سے کیا ہوگا نا کسی پہ اثر انداز ہونے کی. ڈاکٹر صاحب یہاں پر اداروں پہ حملے کیے گئے ہیں، اور ان اداروں پہ کیے گئے ہیں جن کے بارے میں ہمارا دشمن بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا. 9 مئی کے واقعات سیاسی قوت نے کیے ہیں، جو لوگ انہیں برست اقتدار لے کے آئے تھے ان کے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے انہوں نے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کیا ہے. بعد یہ سیکورٹی ادارے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے ضامن ہیں. اگر ہم ان پہ اثر انداز ہوں گے تو دشمن کون سی ایسی کمی چھوڑ رہا تھا جو ہم پوری کر رہے تھے؟ میرا خیال اس حوالے سے سب کا ریکارڈ باقی پولیٹیکل فورسز نے تو بیانات کی حد تک کیا ہے، انہوں نے تو عملی طور پہ کیا ہے. اور کیا آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک احتساب کمیشن کی بات کی گئی تھی پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے. اس کی کوئی 30-35 مجال سے قائمہ کی میٹنگز اٹینڈ کی گئی. ان کو سیاستدانوں کو خود چاہیے تھا
کہ یہ خود چیزیں ڈرا کرتے. اور نیب کا قانون تو ہر دور کے اندر استعمال ہوتا رہا ہے, اور نیب کے قانون سب سے زیادہ سیاسی مخالفین کے خلاف کس نے استعمال کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کسی کے لیے گڑک ہوتا ہے نا وہ اس میں گرتا ضرور ہے. سلمان صاحب آپ کی نظر میں کیا پیپلز پارٹی واقعی جلدی انتخابات چاہتی ہے؟ دیکھیں مریم, ایک تو بات جو ابھی شامی صاحب نے کہی ہے کہ فواد حسن فواد یا آہت چیمہ, انہوں نے نیب کے اس ترمیمی قوانین کا فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے فیس کیا ہے, جیل بھی کاٹی ہے اور قانون فیس بھی کیا ہے, اور یہ بات درست ہے کہ ہمیں اس طرح کی الزام تراشی سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسری بات ہے جہاں تک پیپلز پارٹی کی ہے, دیکھیں بلاول صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ اس وقت بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں جلد انتخابات پہ. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے کچھ روز پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ کراچی میں کچھ لوگوں پہ ہاتھ پڑا ہے. میں نے کہا تھا وہ ہاٹ واٹر میں, اور اگر الیکشن ڈیلے ہوتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک تو سندھ پہ وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں وہ ایک اکثریتی جماعت کے طور پہ ہوں گے. اگر یہ ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر معاملہ ان کے لیے گڑبڑ ہے. البتہ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم اتوار کے روز میں نے آخری فقرہ آپ کو کہا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب 100% ڈیٹ دیں گے. میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ جو 6 نومبر کی ڈیٹ دی ہے پاکستان کا کوئی باشعور شخص اس بات پہ کہتا ہے کہ 6 نومبر کو الیکشن ہوں گے؟ میرے خیال پریزیڈنٹ صاحب نے اچھا نہیں کیا اپنے ساتھ بھی اور اپنے منصب کے ساتھ بھی. الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیں وہ ایک اصولی موقف درست ہے 90 روز کا, لیکن بات یہ کہ کیا 90 روز میں الیکشن ہو جائے گے؟ نہیں ہوں گے. الیکشن ہونے چاہیے اور پاکستان کی پولیٹیکل فورس کے طرز عمل پہ اس کا انحصار ہے. لیکن پیپلز پارٹی بھی تو یہی باتیں کر رہی ہے نا کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے.